The title of the topic is Recent Forms of Malware Attacks. So سب سے پہلے اس ٹاپک کے آبجیکٹیوز دیکھتے ہیں. After completing this topic, a student will be able to describe the recent attacks by malware. جو figures ہیں, جو material ہے اس ٹاپک میں, they have been taken from William Stallings book with the title Network Security Essentials, Applications and Standards. The book was published in 2014. سب سے پہلے موبائل کوڈ کو دیکھتے ہیں. موبائل کوڈ ریفرز ٹو پروگرامس جو اسکرپٹ بھی ہو سکتا ہے, جو میکرو بھی ہو سکتے ہیں, اینڈ ادر پورٹیبل انسٹرکشنز ہو سکتی ہیں. دیٹ از ٹرانسمیٹڈ فرام اے ریموٹ سسٹم ٹو اے لوکل سسٹم اینڈ دین ایگزیکیوٹیڈ آن دا لوکل سسٹم وداؤٹ دا یوزرز ایکسپلسٹ انسٹرکشن. تو یوزر کی ایکسپلسٹ انسٹرکشن کے بغیر یہ کوڈ چلنا شروع ہو جاتا ہے. سو جو موبائل کوڈ ہے, اٹ از آفن ایکٹس ایز اے میکینزم فار اے وائرس, وارم اور اے ٹروجن ہورس. اور اس کے جو پاپولر وہیکلز ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ایکٹیو ایکس جو جاوا ایپلیٹس ہیں, جاوا اسکرپٹ یا جو وی بی کے جو اسکرپٹس ہیں, دے آر کوائٹ پاپولر وہیکلز فار موبائل کوڈس. پھر ایک اور لیٹسٹ جو ورژن ہے, جو فارم ہے میلویئر اٹیکس کی, وہ ہے ڈرائیو بائی ڈاؤن لوڈس. اس میں کیا ہوتا ہے, جو ڈرائیو بائی ڈاؤن لوڈس آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایکسپلائٹ کرتے ہیں بگز ان دا یوزر ایپلیکیشنز ٹو انسٹال دا میلویئر. فار ایگزامپل, ایک یوزر ہے جو کیا کرتا ہے, ایک ویب پیج کو دیکھ رہا ہے, اینڈ دیٹ ویب پیج از لیٹس سے بینگ کنٹرول بائی این اٹیکر. سو جو ویب پیج ہے, اٹ کنٹینز اے کوڈ دیٹ ایکسپلائٹس دا براؤزر بگ. براؤزر کے اندر کوئی بگ ہوتا ہے, اس کو وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے, اور اب کیا ہوتا ہے, یو ڈاؤن لوڈ اٹ اینڈ دین انسٹال دا میلویئر آن یور لوکل سسٹم وداؤٹ دا یوزرز نالج اور کنسینٹ. تو یوزر کو پتہ بھی نہیں چلتا, براؤزر کے اندر ایک بگ ہوتا ہے, اور یہ کوڈ کیا ہوتا ہے, ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے اور ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے. So drive-by download does not actively propagate as worm does, but rather waits for unsuspecting users to visit the malicious web page in order to spread their systems. آگے آتے ہیں, جو ریسنٹ فارم آف میلویئر اٹیک ہے وہ ہے اسپیم. اسپیم کیا ہے؟ انسولیسیٹڈ بلک ای میل ہوتی ہے, imposes significant cost on both the network infrastructure needed to relay this traffic. اگر آپ کی جو اسپیم ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, تو اب اس کو آپ نے ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم پہ جب جاتی ہے تو آبویسلی آپ کی بینڈ وتھ یوٹیلائز ہوگی, آپ کا جو نیٹ ورک ہے اس کی چیزیں یوز ہو رہی ہیں, اینڈ آن یوزرز ہو نیڈ ٹو فلٹر دیئر لیجیٹمیٹ ای میلس. سو موسٹ ریسنٹ اسپیم از سینڈ بائی باٹ نیٹس یوزنگ کمپرومائزڈ یوزر سسٹمس. So is a significant carrier of malware may be used in phishing attacks. So although a significant security concern, in many cases it requires the user's active choice to view the email. تو یہ آپ کا جو یوزر ہوتا ہے اس کی ایک ایکٹیو چوائس ہوتی ہے, وہ ای میل کھولتا ہے, اسپیم ای میل, اس کو کھولے گا اور کوئی جس میں اٹیچ ڈاکومنٹس ہیں ان کو دیکھے گا, اینڈ ٹو الاؤ پرمٹ دا انسٹالیشن آف سم پروگرام ان آرڈر فار دا کمپرومائز ٹو اکر. تو کمپرومائز کب اکر ہوتا ہے کہ آپ کی انٹینشنز ہوتی ہیں کہ آپ ای میل کو ویو کرنا چاہ رہے ہیں, جو اس کے ساتھ اٹیچ ڈاکومنٹ ہے اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, اینڈ فائنلی یو الاؤ دا پرمیشن, یو پرمٹ the program to get installed on your system. Now the next one is the Trojan horses. Trojan horses is a useful or apparently useful program or utility containing hidden code that when invoked performs some unwanted or harmful function. اب ہم آتے ہیں کہ جو آپ کے جو میلویئر ہوتا ہے اس کے اندر جو پے لوڈ ہوتا ہے وہ کیا کیا کام کر سکتا ہے. پے لوڈ, فرسٹ آف آل پے لوڈ سسٹم کرپشن. Once the malware is active on the target system, the next concern is what actions it will take on your system. اس کا کیا مطلب ہے کہ پے لوڈ جو تھا, وارم کا جو پے لوڈ تھا, what does it carry? Examples کیا ہو سکتا ہے؟ ڈیٹا ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے on the infected system. وہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ جو پے لوڈ ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ unwanted messages کو ڈسپلے کر سکتا ہے. وہ کیا کر سکتا ہے؟ یوزر کا جو ڈیٹا اسے انکرپٹ کر سکتا ہے. آپ کی بایوس کو وہ کیا کر سکتا ہے؟ ری رائٹ کرنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے. پھر اب ہم آتے ہیں پے لوڈ اٹیک ایجنٹ کے اوپر. جو میلویئر سبورٹس دا کمپٹیشنل اینڈ نیٹ ورک ریسورسز آف دا انفیکٹڈ سسٹم فار یوز بائی دا اٹیکر. تو ایسے سسٹم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ باٹ کہتے ہیں, جسے روبوٹ بھی کہتے ہیں, زومبی بھی کہتے ہیں, یا ڈرون بھی کہتے ہیں. اور یہ کیا کام کرتا ہے؟ اٹ سیکریٹلی ٹیکس اوور اندر انٹرنیٹ اٹیچ کمپیوٹر اینڈ دین یوزز دیٹ کمپیوٹر ٹو لانچ اور مینیج دا اٹیکس. باٹ نیٹ کسے کہتے ہیں؟ باٹ نیٹ از اے کلیکشن آف باٹس often capable of acting in coordinated manners. اب یہ جو باٹس ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟
یہ ڈسٹریبیوٹڈ ڈینائل آف سروس اٹیکس کو لانچ کر سکتے ہیں، اسپیمنگ کر سکتے ہیں، اور دوسری کام بھی کر سکتے ہیں۔ جو ریموٹ کنٹرول فیسلٹی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ریموٹ کنٹرول فیسلٹی از ایکچولی اے مینس ود وچ یو کین ڈسٹنگوش اے باٹ فرام اے وارم۔ وارم کیا کرتا ہے؟ پروپیگیٹ کرتا ہے اٹ سیلف اینڈ ایکٹیویٹس اٹ سیلف، اینڈ ویئر ایز اے باٹ از کنٹرول فرام اے سم سینٹرل فیسلٹی ایٹ لیسٹ انیشلی۔ تو یہ بنیادی فرق ہے باٹ اور وارم میں۔ تو جو ٹپیکل مینز آف امپلیمنٹنگ از آن این IRC سرور، ونس a communication path is established between a control module and the bots, the control module can activate the bots۔ پھر ہم آتے ہیں پے لوڈ انفارمیشن تھیفٹ کی طرف۔ اس میں کیا ہوگا کہ جو آپ کا پے لوڈ ہوگا وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کی لاگر ہو سکتا ہے۔ اٹ کین کیپچر دا کی اسٹروکس آن دا انفیکٹڈ مشین ٹو الاؤ این اٹیکر ٹو مانیٹر یوزر لاگ ان اینڈ پاسورڈ کریڈینشیلز۔ اسپائی ویئر ہو سکتا ہے۔ سبورٹ دا کمپرومائز مشین ٹو الاؤ مانیٹرنگ آف اے وائڈ range of activity on the system, which can result in significantly compromising the user's personal information۔ spyware install ہو سکتے ہیں۔ spear phishing ہو سکتی ہے۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ای میل آتی ہے which claims to be from a trusted source, however the recipients are carefully researched by the attacker and an email is carefully crafted to suit its recipient specifically۔ پھر ہم آتے ہیں payload stealthing کی طرف۔ جو پے لوڈ اسٹیلتھنگ ہے یہ کیا کرتی ہے؟ یہ بیک ڈور ہوتی ہے یا جو ٹریپ ڈور ہو، اٹس اے سیکرٹ انٹری پوائنٹ انٹو اے پروگرام دیٹ الاؤز سم ون ہو از اویئر آف دا بیک ڈور ٹو گین ایکسیس وداؤٹ گوئنگ تھرو یوزول سیکورٹی ایکسیس پروسیجرز۔ پھر روٹ کٹس ہوتی ہیں۔ روٹ کٹس کیا ہوتی ہیں؟ اٹس اے سیٹ آف پروگرامز انسٹالڈ آن اے سسٹم ٹو مینٹین فارورڈ ایکسیس ٹو دیٹ سسٹم ود ایڈمنسٹریٹر اور روٹ پریولیجز while hiding the evidence of its presence to the greatest extent possible۔ تو اس ٹاپک میں ہم لوگوں نے جو میلویئر اٹیکس کی جو ریسنٹ فارمز ہیں ان کو ہم نے ڈسکرائب کیا ہے۔